کمزور باتیں کرنی چھوڑ دیں، مایوسی کے جملے اپنی زندگی سے نکال دیں. ہم مسلمان ہیں. آپ بیمار ہو گئے ہیں تو یہ بھی خدا کا فضل ہے، گناہ معاف ہوں گے. اگر اللہ تعالیٰ نے فقیر بنا دیا، غریبی آ گئی ہے تو یہ بھی فضل ہے، امیروں سے پہلے جنت میں جائیں گے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی جگہ آپ کو مکان نہیں دیا اور دوسرے کو دے دیا ہے تو آپ وہ لوگ ہیں جو عظیم سنت ادا کر رہے ہیں سیدنا بلال حبشی کی. اگر کسی جگہ کوئی کمزوری آ گئی ہے، کوئی پیچھے رہ گئے ہیں تو یہ خدا کا فضل ہے. اللہ تعالیٰ نے چاہا ہمارے لیے جو فیصلہ تھا ہم اس پہ راضی ہیں، لیکن اپنی زندگی اور شکوے اتنے بڑھا لیے، ہم نے اتنے بڑھا لیے کہ لوگوں سے شکوے کرتے کرتے رب رسول سے بھی شروع کر دیے. غلام بھی کبھی شکوہ کرتا ہے، آقا کا بھی شکوہ ہوتا ہے، بندہ بھی کبھی شکوہ کرتا ہے، رب کا بھی شکوہ ہوتا ہے، یہ بھی کبھی ہوتا ہے. آپ نہ مانے پر یہ شکوہ ہے کہ میں بڑے ڈاکٹروں کے پاس گیا ہوں آرام نہیں آیا. نہ مانے پر یہ شکوہ ہے میں نے کبھی کسی کو ستایا تو نہیں پر میرے حالات بھی ٹھیک ہوتے. آپ نہ مانے پر یہ شکوہ ہے کہ فلانے کے پاس دولت زیادہ ہے، اس نے پتہ نہیں وہ آگے نکل گیا اور میں پیچھے رہ گیا. نہ مانے پر یہ شکوہ ہے. کس سے کر رہے ہو؟ رب رسول سے. او آس بولے تے او دی مہربانی اساں تے لاڑ ہی لڑاونے نے. کس سے شکوہ کر رہے ہو؟ خدا کے بندو، غلام غلامی کرتے تو شکوے کرتے ہیں کوئی. ایک صحابی تھے حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگ احد میں نا حضور کے ہاتھ پہ موت کی بیعت کی. جنگ احد میں بیعت کی، سونیا تیرے نام پہ مرنا، ڈٹ کے لڑے. سلافہ بن سعد کے 2 بیٹے بدر میں قتل کیے انہوں نے. اس نے قسم کھائی کہ معاذ اللہ میں ان کا سر منگا کے تو ان کی کھوپڑی میں شراب پیوں گی. سلافہ بن سعد نے یہ قسم کھائی کہ میرے 2 بیٹے قتل کیے ہیں، میں ان کی کھوپڑی میں شراب پیوں گی معاذ اللہ. ایک قبیلہ غزیل تھا، انہوں نے احد کے بعد حضور سے کہا کچھ قاری ہمیں دے دیں، ہم نے قرآن سیکھنا ہے. تو نبی پاک نے کچھ بندے بھیجے تو عاصم بن ثابت کو بھی بھیجا، لیکن انہوں نے دھوکہ کیا. وہاں جا کے ان کو گرفتار کر لیا. جب گرفتار کر کے مکے والوں کے ہاتھ بیچنے لگے تو حضرت عاصم بن ثابت نے تلوار نکال لی. فرمانے لگے میں کافر کا قیدی ہو کے جینے سے بہتر ہے شہادت کی موت مر جاؤں. کافروں کا قیدی لڑے اور فرمانے لگے میرے کمان میں تیر باقی ہے، میں لڑوں گا اور اتنا لڑوں گا کہ تمہیں پتہ چلے گا مجھے لڑنا آتا ہے. اور فرمایا میں صبر کروں گا اور صبر کر کے دکھاؤں گا، میں ڈٹوں گا اور تمہیں ڈٹ کے. اکیلا بندہ میدان میں ڈٹ گیا، اکیلا. جب تیر ختم ہو گئے تو پھر نیزہ نکال لیے. یہ بات آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں اکیلا کیا کروں. تو یہ آخر میں یاد رکھیں کہ صبر آپ نے کرنا ہے چاہے اکیلے بھی رہ جائیں، حوصلہ کرنا ہے چاہے اکیلے بھی رہ جائیں. اکیلے لڑے، تیر ختم ہو گئے تو نیزہ نکال لیا، خوب لڑے. اب اس نے قسم کھائی تھی کہ میں نے ان کی کھوپڑی پہ معاذ اللہ کھوپڑی منگانی ہے، سر منگانا ہے. اور یہ جو لے جا رہے تھے دھوکے کے ساتھ یہ بھی بیچنے لے جا رہے تھے. تو جب تھک گئے نا اور چاروں جانب سے جسم میں تیر پیوست ہو گئے تو دعا مانگی. اکیلا بندہ اور صبر کا مقام، دعا مانگی، کہا اے اللہ میں نے آخری دم تک تیرے دین کی حفاظت کی ہے، اب تو میرے جسم کی حفاظت کرنا. ان کے ہتھے نہ چڑھ جائے میرا جسم. حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. کافر قریب گئے جسم پکڑنے کے لیے، گرفتار کرنے کے لیے، سر کاٹنے کے لیے، تو شہد کی مکھیاں آ گئی، پورے جسم پہ قبضہ کر لیا. قریب جاتے تو مکھیاں لڑتی، کہنے لگے پیچھے ہٹ جاؤ، شام ہوگی نا توڑ جائیں گی، پھر ہم سر کاٹ لیں گے. شام تک چاروں جانے بیٹھے رہے، نہ کوئی ہوا آئی، نہ کوئی بادل برسا، نہ کوئی طوفان آیا. شام کو انہوں نے اٹھانا تھا، ایک ریلا آیا پانی کا اور جناب عاصم بن ثابت کی لاش مبارک کو بہا کے لے گیا. میرے رب نے اس میدان میں بھی یہ بتلایا کہ جو صبر کرے نا رب اس کے جسم کی بھی حفاظت فرمایا کرتا ہے، کہ جسموں تک کی آخری دم تک اللہ کی مدد ان کے سامنے حال رہتے. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا فانصرنا علی القوم الکافرین. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شوہر کا نام ہے ابو سلمہ، بیٹے کا نام ہے سلمہ. کہتی ہیں میں، میرا شوہر، میرا بیٹا، تینوں، چھوٹا بیٹا میرا، ہم نکلے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ جانے کے لیے.
ایک کی بیٹا ہے، خاندان جمع ہے، شوہر کی گود میں بیٹا، اونٹ کے پیچھے میں۔ فرماتی ہے مدینے کی سرحد آ گئی تو میرے میکے والے آ گئے، کہنے لگے ابو سلمہ نہیں لے جانے دیں گے مدینے اپنی بیٹی کو۔ میں نے کہا میں مسلمان ہوں، میں تو اپنے شوہر کے ساتھ مدینے جاؤں گی۔ انہوں نے کہا نہیں جا سکتے، تو نے جانا ہے تو جا، ہماری بیٹی نہیں جائے گی۔ زبردستی مجھ سے انہوں نے مجھے میرے شوہر سے الگ کیا۔ کہتی ہیں پھر میرے شوہر کے قبیلے والے آ گئے، وہ کہنے لگے اگر تم اپنی بیٹی کو نہیں نہ جانے دیتے تو یہ جو ہمارا پوتا ہے یہ ہماری نسل ہے، تمہارا نہیں، اسے ہم نہیں جانے دیں گے۔ وہ بچہ اپنی طرف کھینچتے تھے، میں اپنی طرف کھینچتی تھی، مدینے کی سرحد پہ۔ یہ جھگڑا زمین کے لیے نہیں ہو رہا، مکان کے لیے نہیں ہو رہا، حضور کے مدینے جانے کے لیے ہو رہا، حضور کے مدینے جانے کے لیے ہو رہا، مدینے جانے کے لیے ہو رہا۔ لنگ کئی مہینے تے برس گئے تے تیری دید نو دیدے ہی ترس گئے۔ انہوں نے بچہ کھینچا، میں نے اپنی طرف کھینچا، میرے بچے کا بازو اتر گیا۔ فرماتی ہیں میرے شوہر مدینے چلے گئے، بیٹا میرا میرے سسرال والے لے گئے، مجھے میکے والے لے گئے۔ آج بھی کچھ سیانے بندے کہتے ہیں اس کو نکال دو اور بچے چھین لو۔ ان کا بھی خیال تھا کہ بیٹا لے جائیں گے نا تو ابو سلمہ بھی مدینے سے واپس آ جائے گا، یہ بھی واپس آ جائے۔ اور یار اتنا بڑا بھی ظالم کوئی نہیں ہوگا جو ماں باپ سے بچے جدا کرے۔ فرماتی ہیں کہ وہ لے گئے چھین کے، میں میکے چلی گئی۔ لوگ روٹی کھاتے تھے، میرے حلق سے نہیں گزرتی تھی۔ زمانہ سویا کرتا تھا، میں سو نہیں پاتی تھی۔ بیٹا کہاں، شوہر کہاں، میں کہاں۔ ام سلمہ کتنی دیر تکلیف کاٹی؟ جناب ام سلمہ کہنے لگی لوگوں ایک دو دن نہیں پورا سال بیت گیا، پورا سال، پر جے سونا ہی میرے دکھ وچ راز، جے سونا ہی مارو مارو مینو مار مکاؤ، میں کوئی عذر نہ پیش لے آواں، اور جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی، پھر سکھ نو چلے ڈاواں۔ فرمایا سال بیت گیا، لوگ صبح اٹھ کے کام کاج پہ لگ جاتے، کپڑے بدلتے، ڈیوٹیاں کرتے، اور میں سویرے اٹھ کے اس جگہ آ جاتی جہاں میرا شوہر اور میرا بیٹا بچھڑا تھا۔ میں سارا دن روتی، آہوزاری کرتی، حضور کے مدینے کی طرف منہ کر کے میں تڑپتی۔ سال بیت گیا، سال، ایک ہفتہ نہیں نکلتا بچوں کے بغیر۔ بڑے بڑے سیانے لوگ پردیس جاتے ہیں تو بچوں کی فوٹو دیکھ دیکھ کے روتے ہیں، لیکن کہتی ہیں ماں تھی، بیٹا بچھڑا اور پھر بیٹا بیمار ہو اور ماں سے جدا ہو، کتنی تکلیف کا منظر ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ ایک سال بیت گیا اور میں نے کسی کی منت نہیں کی، میں نے کوئی شکوہ نہیں کیا، اس لیے کہ جس حال میں رب و رسول رکھے، یہ حوصلہ، یہ صبر، یہ توانائی۔ ایک سال کے بعد میرے چچا کا بیٹا میرے پاس سے گزرا، تڑپتے دیکھ کر کہنے لگا میری بہن تو سارا دن روتی رہتی ہے۔ تو میں نے کہا بھائی تمہیں کیا بتاؤں، اس کا شوہر چلا جائے، بیٹا جدا ہو جائے، وہ کیا کرے گی؟ فرماتے اس نے جا کے میرے باپ سے، اپنے والد سے، میرے خاندان والوں سے کہا اس کی سزا کب ختم ہوگی؟ اس غریبنی کا قصور یہ ہے کہ یہ مدینے والے کا کلمہ پڑھتی ہے، اس کی غلطی یہ ہے کہ یہ مسلمان ہو گئی ہے، دین حق قبول کر لیا، کیوں نہیں تم خیال کرتے؟ کہتے ان کے دل نرم ہوئے، وہ رضامند ہوئے مجھے مدینے جانے۔ پھر اس نے کوشش کی میرے سسرال پیغام بھیجے، کب بس کرو، اور بچہ تو چڑیا کا جدا ہو جائے تو وہ تڑپا کرتی ہے، اور تم نے ایک جیتی جاگتی ماں کا بیٹا جدا کیا ہے۔ وہ بھی نرم ہوئے، رب نے اسباب بنائے، میرا بیٹا مجھے ملا۔ کہنے لگے تو رہ جا، میں نے کہا نہیں، تم مسلمان نہیں ہو، تمہیں پتہ نہیں نا، میں یہاں نہیں رہ سکتی، مجھے مدینے ہی جانا ہے۔ اکیلی اتنا سفر، جنگلوں کا رستہ، پہاڑی رستہ طے کر لو گی؟ میں نے کہا میں کر لوں گی۔ جنوں ویکھ کے ٹھر دیاں اکھیاں نے، جنوں ویکھ کے ٹھر دا سینہ ہے، ربا تیری ساری خدائی چ ایک کی تے شہر مدینہ ہے۔ کہتی میں اونٹ پہ بیٹھی، بیٹا میں نے گود میں بٹھا لیا، میں سفر کرنے لگی، پر دل میں کھٹکا تھا کہ اتنا لمبا سفر، بیٹا چھوٹا ہے، کیسے کروں؟ کہتے مجھے عثمان بن طلحہ مل گئے، کہنے لگے کہاں جا رہی ہو بہن؟ میں نے کہا مدینے۔ کہنے اکیلے جاؤ گی؟ میں نے کہا جانا تو ہے نا، کوئی ساتھ چلے نہ چلے پر شہر رسول تو جانا ہے نا۔ آپ فرماتی ہے میں نے عثمان بن طلحہ سے نیک بندہ کوئی نہیں دیکھا، میرے اونٹ کی لگام تھام لی،
जब मुझे ऊँट पे बिठाते थे ना, ऊँट बिठा के चले जाते थे, मैं बैठ जाती थी तो आके लगाम थामते थे। जब कहीं मुझे उतारते थे तो ऊँट बिठा के चले जाती थे, मैं उतर जाती थी तो ऊँट को बांधते थे। सोना होता था तो ऊँट बिठा देते, मैं उतर जाती, वो दूर जाके लेट जाते। फरमाती थी फिर मेरे लिए मेरे रब ने असबाब पैदा किए और मैं मदीना पहुंची, मैं शौहर से मिली, और लोगों मेरे नसीब देखो, मैं रहने कहाँ लगी, हुजूर के मदीने में, शहर रसूल में, शहर रह पाए नजर होश में आ, ये कुव्वे नबी है, मैं हुजूर के हरम की जमीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे, गरीबों फकीरों के ठहराने वाले। कहते हैं मैं वहाँ बसने लगी। आप फरमाती है मुसलमानों, शायद मुझसे ज़्यादा तकलीफ़ किसी ने न सही हो, पर देखो 1 साल पूरा मैं तकलीफ़ में रही, और जब मेरा सब्र साल को पहुंचा, सब्र की उम्र 1 साल हुई, तो फिर रब ने बंदोबस्त किया। फिर मेरे घर वाले भी नरम हो गए, ससुराल वाले भी नरम हो गए, रब ने मेरे आने जाने के लिए एक बंदे का बंदोबस्त भी फरमा दिया। फिर मेरा शौहर तक भी मैं पहुंच गई, मुझे मदीना तो रसूल भी नसीब हुआ। 1 साल मैंने सब्र किया था, रब ने मुझे मुस्तकिल मदीने का ठिकाना अता फरमा दिया। लेकिन जो बंदा सब्र ही न कर पाए, जो सब्र ही न, जो कहे जी बड़ी दूर से आया हूँ, बड़ी देर हो गई, बड़ा टाइम हो गया, कब जाके मसला हल होगा, वो जो आपने बताया था वो तावीज़ कब असर करेगा, वो दुआ कब कबूल होगी, वो फलाना मामला कब, भाई ये डेट तो आपको रब रसूल ही दे सकते हैं। बंदा तो कोई इत्तला ही देगा, पैगाम ही देगा, दुआ ही करेगा। अगर ज़िंदगी में हौसला ही नहीं होगा, अगर आपको ये करार ही नहीं आएगा, ठहरना ही नहीं आएगा किसी मैदान में। देखिए कुछ ऐसी अज़ियतें होती हैं जो अज़ियतनाक होती हैं, लेकिन अगर ग़ुलामी में आ जाए ना आप, तो वो अज़ियतनाक नहीं होती, उस चुभन में मज़ा आने लगता है। कई दर्द भी मज़ेदार होते हैं, कई दर्द भी, कभी ज़ख्म ठीक होने पे आ जाए ना तो उसे छेड़ो तो मज़ा आता है, इसलिए कि कुछ दर्द भी मज़ेदार होते हैं। आतिश से किसी ने कहा तो रोता बड़ा है, उसने कहा महबूब की याद में तड़पता हूँ, अभी तो एक दिल है, मेरे तो ख्वाहिश थी कभी 2 होते ना तो सही करके तड़पता। रब ने दिल एक बनाया, कहता वो मज़ा दिया है तड़पने के, मेरी आरज़ू है या रब, मेरे दोनों पहलुओं में दिले बेकरार होता। दर्द में भी मज़ा है, पर शर्त यह है कि लोग दर्द में भी जीना सीखें। हम ना आराम में जीना चाहते हैं, पंखे के नीचे जीना चाहते हैं। काश कि हमें सहरा में भी नींद का मज़ा लेने का तरीका आए, फिर ज़िंदगी के सारे रास्ते आसान हैं, फिर इकरार भी मुश्किल नहीं। लेकिन क्योंकि हौसला नहीं, सब्र नहीं, वो वाला करार नहीं जो एक मुसलमान से रब रसूल का मुतालबा है। हुदैबिया के मौके पे ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शर्तें काफिरों के साथ तय की थी ना, हुजूर ने नूरे बसीरत से की थी ना, तो इन्हीं शर्तों ने फिर फतह के बाब खोल दी। इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। एक शर्त ये थी, अगर कोई मुसलमान मदीने से मक्के आएगा तो मक्के वाले वापस नहीं करेंगे, रख लेंगे। फिर गौर करें, कोई मुसलमान अगर मदीने से मक्के आएगा तो मक्के वाले वापस नहीं करेंगे, और अगर कोई बंदा मुसलमान अपने आका की मर्ज़ी के बगैर मुसलमान हो जाए और वहाँ से वो मदीने आएगा तो हुजूर पनाह नहीं देंगे। तो मेरे भाई, महबूब की तरफ से आने वाला ना सिर्फ सुख ही नहीं कबूल करना चाहिए, दुख भी कबूल करना चाहिए, दुख भी कबूल करना चाहिए। हमारा ये मसला है कि हम ना मीठी मीठी के कायल हैं, कड़वी कड़वी के कायल नहीं। अगर वो कभी दुख देना तो महबूब का दुख भी सुख समझ के कबूल करो। हाँ, उसकी तरफ से कांटा है कभी तो उसे फूल समझ के कबूल करो, वो चुभेगा नहीं, इंशाल्लाह मज़ा ही देगा, वो कबूल तो करो ना। तो अब हज़रत अबू बसीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी थे, एक तो हज़रत अबू जंदल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे ना, तो वो तो हुदैबिया में आ गए, हुजूर मुझे ले जाएं, तो नबी पाक ने फरमाया मैंने वादा कर लिया है, उनको भी हुजूर ने वापस भेज दिया। और ये बेचारे ना अपने आका की जेल तोड़ के मक्के से भाग के मदीने आए। या रसूलल्लाह मुझे कबूल कर ले, मैं भाग आया हूँ, वो बड़ा जुल्म करते हैं, मारते हैं, तकलीफ देते। वो आए तो उधर से ना उसके मालिक ने 1-2 बंदे भी भेज दिए रुका दे के कि या रसूलल्लाह आपका तो वादा था कि आप बंदा रखेंगे नहीं। ये आए और रुका भी आ गया। अब ज़रा मंजर को समझें,
ہمارا تو یہ مسئلہ ہے کہ کہتے ہیں کہ میری 99 باتیں مانی ہیں، ایک نہیں مانی، لہذا میرا تعلق ہی کوئی نہیں۔ لیکن یہاں کیا کیفیت ہے؟ بندہ رو رہا ہے، تڑپ رہا ہے، حضور میں مار سے بچتا ہوا آیا ہوں، جیل توڑ کے آیا ہوں، مجھے قبول کر لیں۔ ادھر رکا آ گیا کہ آپ کا وعدہ تھا رکھیں گے نہیں۔ اب یہ کتنا مشکل مسئلہ ہے، لیکن رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو بصیر میں نے وعدہ کیا یار تجھے واپس جانا پڑے گا۔ اوئے ہوئے ہوئے، لوگ تو کہتے ہیں نا کہ وہ پیر صاحب نے کہا تھا تو میرا کام نہیں ہوا، لہذا میری بیعت ہی گئی، چھٹی ہو گئی، ماحول ہی بڑا عجیب ہے۔ حضور نے فرمایا واپس جا، لیکن جے کر یار دے نام دا ملے مینا، پھر انہوں چولی پا لئیے مینے نو انجے سٹیے نا۔ جے کر یار دے نام دا سامنے والے نے تانا سمجھ کے دیا تھا، پر یار کے نام کا تھا نا، اس نے کہا لا صحیح سونے کے نام کا ہے نا، تانا ہوا تو کیا ہوا۔ جے کر یار دے نام دا ملے مینا، انہوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا، تے جے کر یار دے نام دی ملے سولی، پھر جھوٹا جھوٹ لئیے تے پیچھے ہٹیے نا، جھوٹا جھوٹ لئیے۔ اب لکھنے والے کا بھی اپنا انداز ہے نا، کہتا ہے یہ بھی میرے لیے جھولا ہی ہے، یہ بھی آرام کی جگہ ہی ہے، جھوٹا جھوٹ لئیے تے پیچھے ہٹیے نا۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا واپس جانا ہے، کہ سونیا ٹھیک ہے، کوئی شکوہ نہیں، کوئی گلہ نہیں، یہ بھی میرے محبوب کا حکم ہی ہے۔ اور کیا بات ہے، میرے نبی وعدوں کے پکے ہیں، کیا بات ہے، حضور نے جو کہا کر کے دکھایا۔ کہتے ہیں میں واپس جا رہا تھا، ایک دو بندے ساتھ تھے، جب مدینے کی حد گزر گئی نا، حضور نے تو کہا تھا نا مدینے میں پناہ نہیں دینی، تو میں نے اس سے کہا یار تلوار بڑی سونی ہے، ذرا دکھانا۔ اس نے دکھائی تو ایک کی میں نے گردن کاٹ دی، دوسرا ویسے ہی بھاگ گیا، بھاگ کے حضور کے پاس آئے جی، اس نے تو مار دیا۔ تو سرکار فرمانے لگے میں نے تو وعدہ پورا کیا تھا نا، تم سے نہیں سنبھالا گیا تو معاملہ تمہارا ہے۔ اب حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے، عرض کی حضور اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ حضور نے فرمایا میاں حکم وہی ہے، مدینے میں ہم نہیں رکھ سکتے، تو مدینے میں صحابہ تھے نا، حضور کی باتوں سے خوشبو لیتے تھے، مدینے میں نہیں رکھ سکتے۔ حضرت ابو بصیر کہتے ہیں میں مدینے کی سرحد سے نکل گیا، اس جگہ چلا گیا جو نہ مکے کی ریاست میں تھا نہ مدینے کی، ایک مقام ایس تھا جہاں میٹھے پانی کے کنویں تھے، وہاں رہنے لگا۔ حضرت ابو جندل کو پتہ چلا کہ ایک نیا ٹھکانہ بن گیا، وہ بھی جیل توڑ کے آ گئے، 70 بندے آ گئے، وہاں سے قافلے گزرتے تھے کافروں کے، یہ بھی مسلمانوں کو تنگ کرتے تھے، اگر مکے سے کوئی قافلہ گزرتا تھا تو ہم نے بھی ان کو پکڑا، کافر کا مال مال غنیمت اسباب بن گیا۔ اور وہ جب قافلہ لے کے آتے تھے تو ڈرے ہوتے تھے، اور ان کو تو ستایا تھا نا، کہتے ہمیں ستایا بڑا تو ہم تو انقلابی بن گئے تھے، ہم تو رکھ لیتے نا، بڑی منت کرتے، بڑی جان مشکل سے چھڑاتے، 70 بندے ہو گئے، پھر 300 ہو گئے۔ تب وہ بصیر کہتے ہیں دنیا مدینے جاتی تھی لیکن ہم تڑپتے تھے، ہم تڑپتے تھے، روت لنگ گئی ہے پھر باہر آ دی، تے اج چٹھیاں مدینے آئیاں نہیں، ہم تڑپتے تھے کہ یار کوئی موقع ملے، روز رات کو روتے تڑپتے۔ 300 انقلابیوں کا جتھا صبر سے بیٹھا ہے مدینے کی سرحد پہ، اندر آنے کی اجازت نہیں، پر غلامی میں روز اضافہ ہو رہا۔ صبر دیکھو، غلامی میں روز اضافہ ہوتا ہے۔ تنگ آ گئے کافر، پہلے بڑی ڈینگیں مارتے تھے کہ دیکھو ہم نے کیسی شرط منوائی ہے، کیسی شرط منوائی ہے کہ ان کا بندہ آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے، ہمارا جائے گا تو انہیں کرنا پڑے گا۔ پھر اتنے تنگ آئے کہ خود آ کے کہنے لگے حضور مہربانی کریں یہ شرط تو ختم کرے دو، اور ان 300 کو تو مدینے بلائیں، مہربانی فرمائیں۔ حضور بڑے خوش ہوئے، آج غلاموں کے نام پیغام لکھا، غلاموں کے نام پیغام لکھا، چٹھی لکھی حضور نے۔ چٹھی کس چیز کی لکھی؟ آ جاؤ یار مدینے آ جاؤ، چٹھی آئی مدینے آنے کے لیے، حضرت ابو بصیر کے نام چٹھی گئی، آ جا یار مدینے، آ جا تیرے نام پیغام سب لائی ہے سرکار نبی سے، اور آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے۔ پیغام آیا۔ حضرت ابو بصیر اتنے بیمار تھے کہ نزع کا عالم تھا، لیکن اس عالم میں بھی انتظار تھا۔ اس آخری ویلے اکھیاں میریاں رات تکنائے تیرا، تیرا تے سجنا کچھ بھی نہیں جانا، کہ پا جاویں ایک پھیرا، تے سر میرے تے آن کھلوویں تے پھر پردہ رہ جائی میرا، سوکھا نکلے ساد ظہوری،
یہ ویخ لوے مکھ تیرا۔ حضرت ابو بصیر کو نا وہ رکا گیا، حضور کی چٹھی گئی تو یوں چٹھی پڑی، حضور نے فرمایا آ جانا، رستہ کھل گیا ہے، تو آ جا، کھل گیا رستہ۔ دعا فرماؤ مدینے کے رستے کھل جائیں، کرو نا یار دعا مدینے کے رستے کھل جا۔ کچھ ایسے ہیں جنہوں نے سارے دکھ سنانے ہی مدینے جا کے ہوتے، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دل اور کلیجے پھٹنے کو آتے، دعا کرو رستے کھل جائیں۔ حضور نے فرمایا آ جا، تیرا راہ کھل گیا۔ حضرت ابو جندل کہتے ہیں میں سرانے کھڑا تھا، حضرت ابو بصیر کے خط پڑھا، مسکرائے، اشارے سے کہنے لگے دیکھ میرے نبی کا خط ہے، حضور کی چٹھی میرے نام آئی ہے، پڑھنا۔ تو میں نے بھی پڑھی، پہلے روئے، پھر کلمہ پڑھا، پھر میرا ہاتھ تھاما، روح ہی پرواز کر گئی۔ ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے وہ ظاہری جسم کے ساتھ تو مدینے نہ پہنچے، پر قبر میں گئے تو مدینے والے کی زیارت نصیب ہو گئی، قبر میں حضور کی زیارت نصیب ہو گئی، قبر۔ حضرت ابو جندل کہتا ہے میں نے جنازہ پڑھا اور اسی مقام پہ جہاں انہوں نے انتظار کیا تھا نا، وہ مقام میں انتظار ان کا مزار بنا، مزار کے ساتھ مسجد بنی، مسجد کا نام مسجد ابو بصیر رکھا گیا۔ انہوں نے اس انتظار میں جان دے دی، پر صبر کیا، شکوہ نہیں کیا۔ یارو اتنی شکایتیں، اتنی شکایتیں، اتنے شکوے، ایک بات میرا اور کردے کو دل کر رہا ہے، آپ ذرا تھوڑا سا اپنے ارد گرد ماحول کا جائزہ لیجئے گا، آپ کو محسوس ہوگا کچھ لوگ بہت تیز ہیں، بہت پھرتیلے ہیں، سوسائٹی کے اندر جتنے چلن ہیں ان سب سے وہ آگاہ ہیں، زمانے کی پیچ و تاب کو پورے طور پر جانتے ہیں، کس وقت کون سا مال خریدنا ہے، کون سا بیچنا ہے، ہر چیز سے انہیں پوری شناسائی، کس محفل میں جا کے کون سا رنگ اختیار کرنا ہے انہیں سب پتا ہوتا ہے۔ یہاں اگر میں چلوں گا اور میں چڑھائی کر دوں گا تو سامنے والا لچک دکھا دے گا، انہیں خبر ہوتی ہے۔ لیکن ایسے لوگ زندگی کی دوڑ میں اکثر آپ کو پیچھے رہتے ہوئے دکھائی دیں گے، بہت تیز ہیں، بہت سمارٹ ہیں، سب جانتے ہیں، دین کا بھی پتہ ہے، دنیا کا بھی پتہ ہے، سیاست کا بھی پتہ ہے، مختلف تہذیبوں سے بھی آگاہ ہے، لیکن پیچھے رہ گئے۔ کچھ لوگ آپ کو ایسے ملیں گے بظاہر بھولے بھالے ہیں، سیدھے سادے ہیں، پر مٹی میں ہاتھ رکھتے ہیں اللہ سونا بنا دیتا ہے۔ وہ جو لوگوں کے پاس بہت ساری دنیاوی معاملات ہیں وہ بظاہر ان کے پاس موجود نہیں ہیں، ان کو بہت سارے لوگ کہتے ہیں یار یہ کبھی مجھے یہ والا ہنر آتا ہوتا، یا جس طرح اس شخص کے پاس سرمایہ ہے میرے پاس ہوتا تو میں 10 کے 20 اور 20 کے 40 منٹوں میں کر کے دکھاتا۔ یاد رکھنا کئی دفعہ انسان پر ایسا وقت آتا ہے کہ اس کے لیے ایک رکاوٹ بھی رستے میں باقی نہیں رہتی، وہ جدھر جدھر جاتا ہے دروازے کھلتے جاتے ہیں، جن رستوں پر وہ سفر کرتا ہے وہ رستے اس کے لیے آسان ہوتے جاتا ہے، بڑی لمبی چوڑی دشوار گزار گھاٹیاں ہوتی ہیں، لیکن یہ قدم رکھتا ہے تو رستے سمٹتے چلے جاتے ہیں، خود اسے احساس ہوتا ہے کہ یار میں پلٹ کر دیکھتا ہوں تو میں تو وہ کر ہی نہیں سکتا تھا جو مجھ سے ہو گیا، میرے لیے ممکن یہ میں نے کر لیا، یہ مجھ سے ہو گیا، دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے لیے اللہ زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، زمین بھی دروازے کھولتی ہے اور آسمان بھی، تو شرطیں کتنی ہیں؟ اب تو ہر آدمی چاہتا ہے میرے لیے زمین و آسمان کے دروازے کھل جائیں، شرطیں کتنی؟ صرف 2، کیا عمل کرنا ہے؟ صرف 2 کام، صرف 2 شرائط۔ یہ قرآن مجید ہے، سورہ آراف ہے، فرمایا اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے، ایمان لاتے اور متقی ہو جاتے، اللہ سے ڈر کے وقت گزارتے، تو کیا مالک تو صرف انہیں آخرت میں ہی اجر دے گا؟ صرف صبح قیامت ہی ایمان اور تقوی پر جزا مرتب ہوگی؟ تو فرمایا اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، ہم ان پر زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ اگر یہ ایمان لے آتے لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو دروازے کھول دیتے زمین و آسمان کی برکتیں، ہم ان پر دروازے کھول دیتے۔ شرط صرف 2، ایمان لائے اور تقوی اختیار، جو بھی کام کرے اللہ سے ڈر کے کرے۔ آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔